الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اس دنیا میں بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، دیکھنے میں ایک جیسی، لیکن ان کے حقیقت اور اندر کی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ بانس کو دیکھیں اور گنے کو دیکھیں تو بعض اوقات دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن بانس اندر سے کھوکھلا، اگر اس کو چکھیں تو بے ذائقہ، لیکن گنا وہ رس سے بھرا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، چینی بنتی ہے اور نہ جانے کیا کچھ بنتا ہے، مٹھائیاں بنتی ہیں، لیکن دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے۔ ایک شیر کاغذ کے اوپر بنا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے قاعدے کے اوپر، کتاب کے اوپر بنا ہوتا ہے، تو بچہ کبھی اس کے منہ پہ انگلی رکھتا ہے، یہ اس کا منہ ہے، کبھی اس کے پنجوں پہ انگلی رکھتا ہے، کبھی دم پہ انگلی رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ نقل ہے، تصویر ہے، لیکن اصلی شیر سامنے آ جائے تو بچے بڑے بھی وہاں سے بھاگ جائیں جان بچا کر۔ تو بات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بعض اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں ملتی جلتی، ظاہراً ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن حقیقت دونوں کی مختلف ہوتی ہے۔ ایک کے اندر بڑی صفات اور دوسرے کی صفات خالی۔ اللہ تعالیٰ اصلی اور نقلی کی خوب پہچان فرما لیتے ہیں۔ ہم انسان تو دھوکہ کھا جاتے ہیں نا، جو بندہ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، ہمیں اس کی نیت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کھرے اور کھوٹے کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اور میرے اعمال کو قبول فرما لے، ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ بے شک دنیا والے ہمیں برا بھلا کہتے رہے، ہم سے راضی نہ ہوں، ہم سے اختلاف رائے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں، یہ ہے اصل مقصد۔ دیکھیں، ایک شخص جس کے اعمال ظاہراً بہت اچھے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر کھوٹ ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس کے سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ ظاہراً دیکھیں تو کتنے اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، دل میں کوئی میل ہے،
کوئی نیت کی خرابی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رد ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے۔ شیطان جب دنیا میں تھا تو یہ ایک جن، اور اس نے دنیا میں خوب عبادت کی، خوب سجدے کیے، خوب تسبیح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ کیا وجہ؟ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ عبادت خلافت لینے کے لیے کر رہا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، ضرور اللہ اپنا کوئی نائب، کوئی وزیر اعظم بنائے گا اور وہ میں ہوں گا۔ خود ہی سوچ کر بیٹھ گیا۔ اسی سیٹ کو لینے کے چکر میں یہ سجدے کر رہا تھا، اسی سیٹ کو لینے کے چکر میں یہ عبادتیں کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت تو حقیقت جانتے تھے نا، اصلی کیا ہوتا ہے اور نقلی کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، رد ہو گیا۔ تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، چاہے تھوڑے ہی ہوں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ میرے شیخ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کبھی قابلیت نہ مانگے، قبولیت مانگے۔ قابل تو بڑے بڑے لوگ گزرے، ایسی ایسی ذہانت، ایسا زبردست ذہن، ایسی پلاننگ، ایسی ان کی تعلیم، ایجوکیشن، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رد ہو گئے۔ تاریخی واقعات میں، قرآنی قصوں میں اس کا ذکر ہے، ایک شخص کا جس کا نام تھا فرعون۔ یہ فرعون تو خیر بعد میں بنا، فرعون مصر کے جتنے بادشاہ ان کو فرعون کہتے ہیں، لیکن یہ ایک عام کسان تھا، مزدوری کرتا، فصل اگاتا، پھر جا کر شہر میں بیچتا، لیکن اس کی ذہانت کتنی تھی، اللہ اکبر۔ بس میں ایک واقعہ سنا کر پھر بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اس نے تربوز کی فصل کاشت کی، تربوز اگائے، اور ریڑا بھر کے یہ شہر بیچنے کے لیے گیا مصر میں۔ تو راستے میں چیک پوسٹ آتی تھی، ناکے آتے تھے، تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ پولیس والے کہتے تھے بھی کچھ دے دلاؤ ہمیں پھر جانے دیں گے، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب کدھر؟ نے کہا جی شہر جا رہا ہوں بیچنے۔ انہوں نے کہا 2 دانے اتار دو، لے جاؤ۔ اس نے 2 دانے اتارے، آگے چلا گیا، آگے ایک اور چیک پوسٹ، انہوں نے کہا 2 دانے اتارو، آگے چلے جاؤ۔ کرتے کرتے جب یہ شہر کی بازار تک پہنچا، منڈی تک، تو حالت یہ تھی کہ آدھے سے زیادہ ریڑا خالی ہو چکا۔ اب سوچنے لگ پڑا کہ بھئی اس سے تو میرے اتنے پیسے بھی نہیں نکلے کہ جس سے میری اصل رقم واپس آ جاتی، میں تو واپسی کا بھی سفر نہیں کر سکتا۔ بڑا پریشان ہوا۔ تو یہ شہر سے باہر نکلا، وہاں قبرستان تھا، ویران زمین ہوتی ہے قبرستانوں کی عام طور پہ، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، بس وہاں جا کے نا امید ہو کے بیٹھ گیا، لیکن ذہین بڑا تھا۔ اب ایک آدھ دن گزرا، ایک بندہ مر گیا، اس کی وہ دفنانے کے لیے میت لے کر آئے، تو لانے والے عام طور پہ ڈھونڈتے ہیں گورکن کا ہے، قبر کھودنے والا، کوئی قبرستان کا والی وارث مل جائے، تو یہ بیٹھا نظر آیا۔ اس کو کہا آپ کی اجازت ہے دفن کر لیں؟ اس نے کہا نہیں۔ یہ بھی پولیس والوں سے سیکھ چکا تھا، اس نے کہا نکالو، اتنے اتنے پیسے دو، بندہ دفن کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شاید یہی مالک ہے۔ انہوں نے اس کو پیسے دیے، بندہ دفن کر دیا۔ اب اس نے کام پکڑ لیا، جو دفن کرنے کے لیے آتا وہ کہتا میں مالک ہوں یہاں کا، پیسے نکالو۔ حتیٰ کہ اللہ کی شان، بادشاہ کا وزیر جس نے بہت سارے معاملات سنبھالے ہوئے تھے، بڑا ذہین آدمی تھا، وہ مر گیا۔ تو بادشاہ اس کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ دفنانے کے لیے آیا، فوج کے ساتھ، اور یہ آگے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی رک جائے، پہلے کچھ نکالے، پھر دفن کرنے دوں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنا بہادر آدمی کہ بادشاہ سے بھی اس نے مطالبہ کر دیا اور گھبرایا نہیں، تو
تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ اس طرح یہ فرعون کے محل تک پہنچا۔ پہلے چھوٹی پوسٹ تھی، ذہانت بہت تھی، مشورے دیتا گیا، حتیٰ کہ بادشاہ کو وزیر کی ضرورت تو تھی، کچھ عرصے بعد اس نے اسی کو وزیر بنا دیا۔ بس وزیر بننے کی دیر تھی، اس نے ساری امور سلطنت اپنے قبضے میں کیے، فوج کو ساتھ میں لایا اور بادشاہ کا ہی کام تمام کر دیا، اور خود بادشاہ بن کے بیٹھ گیا۔ تو ذہانت دیکھیں، قابلیت دیکھیں کہ ایک عام کسان مصر کا بادشاہ بن کے بیٹھ گیا، لیکن اس کی یہ قابلیت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، لہٰذا ایک وقت میں اس نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ بالآخر وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لی اور پھر غرق ہوا۔ انجام اس کا دیکھ لیں۔ یہ باتیں پیش کر کے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ کہ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ کو عقل سمجھ دی، ذہانت دی، آپ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اعمال قبول نہ ہوئے تو یہ سب کا سب مٹی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ اسی بات کی تمنا اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اعمال ہمارے قبول ہو جائیں، تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہماری آنکھ کو اچھی لگے وہی مقبول بھی ہو جائے۔ دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ہم کلامی فرمائی کوہ طور پہاڑ کے اوپر، تو پہاڑ عام طور پہ اچھے وہ لگتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہوں، درخت ہو، ہریالی ہو، آبشاریں ہوں، انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سبز رنگ میں کلوروفل ویلیو بھی ہوتی ہے، بندے کو اچھا لگتا ہے۔ تو سرسبز شاداب گھنے جنگل والے پہاڑ یہ اچھے لگتے ہیں انسان کو، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے جس پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کے لیے قبول فرمایا وہ مکمل پتھروں کا بنا ہوا ہے، ہریالی کا نام و نشان نہیں۔ ایک آدھ جھاڑی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوارات آئے وہ جل پڑی، اس میں سے روشنی نکلی، باقی مکمل پہاڑ جو ہے وہ سرسبزے سے خالی۔ اور پہاڑ مدینہ منورہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اس پہاڑ سے۔ اس پہاڑ کو اگر آپ جا کر دیکھیں اس پر سبزے کا نام و نشان نہیں۔ اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کے حبیب کو پسند آ گیا، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تو اصل چیز قابلیت نہیں ہے، خوبصورت ہونا، ذہین ہونا، مالدار ہونا نہیں ہے، اصل یہ کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے انسان۔ تاریخ میں دو بھائی گزرے ہیں، یہ اکبر بادشاہ کے زمانے کی بات ہے، ابو الفضل اور فیضی۔ فیضی چھوٹا بھائی تھا، ابو الفضل بڑا بھائی تھا۔ یہ بظاہر عالم دین بھی تھے لیکن تھے درباری ملا۔ قابلیت کس درجے کی تھی، قابلیت کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اتنا زبردست حافظہ تھا جس کو ہم آج کے زمانے کہتے ہیں نا فوٹوگرافک میموری، جیسے تصویر کھینچ لیتا ہے کوئی، اتنا حافظہ تھا۔ چنانچہ بادشاہ کی مداح کے لیے کوئی شاعر اشعار لکھ کے لاتا کہ چلو بادشاہ کی تعریف میں مداح میں کچھ اشعار پڑھوں گا، انعام ملے گا، تو یہ کیا کرتے، چھوٹا بھائی جو تھا اس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ جو کلام ایک مرتبہ سن لیتا تھا اس کو زبانی یاد ہو جاتا، اور بڑا اسی کلام کو جب 2 مرتبہ سن لیتا تھا اس کو بھی یاد ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جو شاعر آتا بادشاہ کے دربار میں انعام لینے کے لیے وہ
شاعری پیش کرتا، اشعار پڑھتا، ربائی پڑھتا، تو مکمل ربائی سننے کے بعد وہ چھوٹا فیضی کھڑا ہو جاتا، کہتا بادشاہ سلامت یہ اشعار اس کے نہیں، یہ تو میرے، اس نے چوری کیے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوتا، اچھا یہ کلام تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اتنے میں بڑا بھائی بھی کھڑا ہو جاتا، ابو الفضل، کہتے ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں یہ اشعار میرے چھوٹے بھائی کے ہیں، اس کا کلام ہے، شاعر کا نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا بھائی ثابت کریں۔ تو چھوٹا بھائی ایک دفعہ سن کر شاعر سے چونکہ حفظ کر لیتا تو وہ کلام سنا دیتا بالکل ہو بہو، اور اب 2 مرتبہ ہو گیا تو 2 دفعہ سننے سے بڑے کو بھی یاد ہو جاتا، وہ کہتا جی میں بھی سنا سکتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی کا کلام ہے۔ شاعر بڑا پٹتے، بڑا سٹ پٹاتے کہ ہم جاتے انعام لینے اور یہ آگے سے کہہ دیتے یہ تو ہمارا کلام ہے۔ اتنی زبردست ذہانت، اتنی زبردست میموری اور ذہانت کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے ایک قرآن کی تفسیر لکھی، بے نقطہ تفسیر، اس میں بالکل صحیح تفسیر تھی، الفاظ لکھے تھے لیکن نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ کی شان، اتنی قابلیت، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئے، رد ہوئے، لہذا انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ انہوں نے بادشاہ کو کہہ کے ان کو جیل بھجوا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو قابلیت اور چیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور چیز ہے۔ مجھے آپ کے پاس حاضری کا شرف حاصل ہوا جب کچھ احوال بتائے اس مسجد کے، کیا جی رانا خالد صاحب کے بارے میں۔ میری زندگی میں ان سے ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن غائبانہ محبت ضرور پیدا ہو گئی کہ ایک سیدھا سادہ آدمی جن کے بارے میں پتہ چلا کہ نہ دینی تعلیم زیادہ نہ دنیاوی تعلیم زیادہ، لیکن قبولیت اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ اس جگہ پر جہاں کبھی جنگل تھا، کھیت تھا، مسجد بنا کر چلے گئے۔ اللہ، تو مجھے یہ سارا مضمون ذہن میں آ گیا کہ واقعی ہمارے اکابر ساری زندگی روتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ قابلیت کو کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے قابل لوگ دنیا میں بیٹھے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ بندہ کوئی عمل کر جائے، کوئی نشان چھوڑ جائے۔ پلاننگ بنانے والے، نیکی کے ارادے کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، یاد رکھیں نیکی کے پلاننگ پہ، نیکی کے ارادوں پر بخشش نہیں ہوگی، نیک اعمال جو قبول ہو جائیں گے ان پر بخشش ہوگی۔ آخرت میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ میں ساری زندگی حج کی نیت کرتا رہا، زکوٰۃ دینے کی نیت کرتا رہا، میں روز فرض نماز پڑھنے کی نیت کرتا رہا، میں روز رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا تھا، اس پر بخشش نہیں ہوگی۔ بعض لوگ صرف پلان بناتے رہتے ہیں، ذہانت بڑی ہوتی ہے، قابلیت بڑی ہوتی ہے، پیسہ بڑا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ایک بندہ سیدھا سادہ آدمی، دیہاتی آدمی، جو بات دل میں آ گئی اس پر عمل کر ڈالا، اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوتی ہے قبولیت اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے اسلام میں زندگی میں کبھی القابات نہیں ملتے، ہمیشہ مرنے کے بعد انجام دیکھ کر پھر القابات ملتے۔ بڑے بڑے ہمارے قارئین کو جو نام ملے، بعض کو کوئی کنیت مل گئی، کوئی لقب مل گیا، کوئی اعزاز مل گیا، تو اکثر فوت ہونے کے بعد ملا۔ لوگوں نے ان کے اعمال دیکھے، دیکھ کر ان کو القابات دیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری بخشش جو ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، وہ اعمال قبول ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ میں دیکھ سکوں کون بہترین اعمال کر کے آتا، ایکم احسن عملا،
ایکم اکثر عمل نہیں کہا کہ بہت ڈھیر سارے اعمال کون کر کے آتا ہے، یہ نہیں کہا، احسن عمل، خوبصورت بنے ہوئے نکھرے ہوئے خالص اللہ کے لیے یہ اعمال کون کر کے آتا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ خالد صاحب نے اس مسجد کی جو ذمہ داری تھی وہ ماشاءاللہ قاری عبدالواحد صاحب کے ذمہ کی۔ اس پر بھی مجھے بتایا گیا کہ جی انہوں نے ایسا بندہ چوز کیا، ایسا بندہ سلیکٹ کیا جو سیاست سے مسلک سے پاک ہو۔ اور یاد رکھیں مسجد کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں مسجد ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان ہر مسلک کا بندہ آ کے نماز پڑھے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کریں آ کے، یہاں بھی مسلک بازی کرنی ہے۔ اللہ مسجد کی کیا قیمت ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ۔ اب جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ سب سے پہلا موسٹ امپورٹنٹ کام کیا تھا جو ہونا چاہیے تھا؟ بہت سارے کام تھے، وہی کوئی کارخانہ لگاتے، صحابہ کو نوکریاں ملتی، اچھا خاصا ریونیو اکٹھا ہوتا، مال پیسہ آتا، اسلام پھیلتا دنیا میں۔ کوئی آتے ہی بڑا کالج یونیورسٹی کھولتے، صحابہ اور ان کے بچے پڑھتے، پوری دنیا میں جاتے، اسلام پھیلتا۔ جنگیں اس زمانے میں ہوتی تھی اور سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ اکثر اسلحہ کرائے پر یہودیوں سے لیتے تھے، نیزے، تلواریں، تیر کمان یہ یہودیوں سے کرائے پر لیتے تھے، ادھار پہ، کہ انشاءاللہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، فتح ہوگی، مال غنیمت آئے گا، آپ کی پیمنٹ کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلحہ فیکٹری لگاتے، مال کی ریل پیل ہو جاتی، اسلحہ اکٹھا ہوتا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ تو توجہ کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی ہے۔ اللہ، دو یتیموں کی زمین تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو کہ سفر میں ساتھ تھے، گھر سے نکلتے ہوئے جتنا مال گھر میں تھا وہ لے کے ساتھ چل پڑے، ان یتیم بچوں کو پیمنٹ کی، ان کی اجازت سے وہ زمین لی، وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور مسجد عمارت کا نام نہیں ہے کہ آپ خوبصورت ٹائلیں لگوا دیں، بہت مہنگا سا گنبد بنا دیں، اونچا سا مینار بنا دیں، یہ مسجد کا نام نہیں۔ پہلی مسجد جو رسول اللہ نے بنائی وہ کیا تھی؟ گارے کی بنی ہوئی مسجد، مٹی سے بنی ہوئی مسجد، چار دیواری کی، نیچے بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صف تک نہیں تھی۔ عرب کی زمین میں نا وہ گول کنکر ہوتے ہیں، وہ بچھا دیے کہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، نیچے بھی کچا فرش، اور چھت تو بنائی نہیں۔ چھت کے طور پر کیا کیا کہ کھجور کا تنا ڈال دیا اور اوپر کچھ پتے وتے ڈال دیے، بس یہ مسجد تیار ہو۔ لیکن اس کچی مسجد سے نکلنے والے اعمال دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ آج مسجد میں کیا کیا سہولت نہیں ہے؟ وضو کی سہولت، اٹیچ سسٹم ہے، ٹوائلٹس بنے ہوئے، گرم پانی کا انتظام ہے، بہترین کارپٹس بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گرمی کے لیے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود وہی چند نمازی اگلی صفوں کے اندر، سارا سال وہی۔ تو مسجد اعمال کا نام ہے۔ مسجد نبوی کچی تھی، بخاری کی حدیث ہے جو شب قدر سے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات عبادت کی، اگلے دن جب چہرہ انور نکالا، ترکی خیمے میں تھے باہر، تو فرمایا کہ جو لوگ اس رات کو میرے ساتھ تلاش کر رہے تھے وہ رات مجھے کل مل گئی۔ تو جو صحابی روایت کرتے ہیں بخاری کی حدیث، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر یہاں مٹی کا نشان تھا، مطلب یہ تھا کہ رات بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو وہاں کچھ کیچڑ سا ہو گیا اور لگ گیا۔ کچی مسجد، اعمال جاری ہے۔ تو مسجد
بنا دینا یہ ایک کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے، اور اس کے بعد اصل کام ہے اس کو آباد کرنا۔ آپ سب اس مسجد کے، اس محلے کے لوگ ہیں، چلو اس علاقے کے لوگ ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ رانا صاحب تو اپنی جنت پکی کر گئے انشاءاللہ، اب آباد ہم لوگوں نے کرنا ہے، ہر بندے نے آباد۔ مسجد کیسے آباد ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھے، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پڑھے۔ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ ابھی تک کوئی مدرسے کی ترتیب شاید آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اس پر کچھ کوشش کریں، چاہے 1-2 بچے آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا پہلی اینٹ سے معاملہ شروع ہوتا ہے، عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو مسجد تو اعمال کا نام ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ہم کسی علاقے میں، کوئی بھی سوسائٹی ہو، لاہور میں بھی کئی بڑی سوسائٹیز ہیں، تو لوگ حسرت سے کہتے ہیں ہماری پوری سوسائٹی میں کوئی ہسپتال نہیں ہے، کوئی ڈسپینسری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اسکول نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے بچوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو، مسلم کمیونٹی کو مسجد سے جوڑا۔ مسجد سے تمام روحانی اور اعمالی ضروریات پوری ہوا کرتی تھی۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسجد پہنچ جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کفار کے وفد آیا کرتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ آج تو دوسرے مسلک کا بندہ آ جائے تو مسجد کو دھوتے ہیں کہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کافر کو مسجد میں لے آیا کرتے تھے، اور اکثر کوشش ہوتی تھی کہ آ جائے گا نا، اعمال دیکھ لے گا تو خود ہی کلمہ پڑھ لے گا، اور ایسا ہوا۔ چنانچہ ایک شہزادہ تھا، وہ قیدی بن گیا، کافر تھا، تو اس کو بہت کوشش کی کہ یہ کلمہ پڑھ لے، یعنی ترغیب دی، پیار سے سمجھایا، نہیں مانا۔ سب فرمایا کہ اس کو مسجد میں نا ستون سے باندھ دو۔ تو مسجد میں اس کو ستون سے باندھ دیا۔ اس نے کچھ دیر جو مسجد کے اعمال دیکھے، کسی نے اس کو دعوت نہیں دی، بس وہ مسجد میں اعمال دیکھتا رہا۔ تو 3 دن جب اس طرح گزرے تو پوچھا بتاؤ کیا کہتے ہو، مسلمان ہوتے ہو؟ نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑے مشکل سے ہاتھ ہے، ہمیں جانے دو، اس کو کھول دیا۔ تو وہ شہزادہ وہاں سے نکلا، کچھ قریب ایک جگہ تھی، کوئی چشمہ، کوئی کنواں ٹائپ، وہاں جا کے غسل کیا، صاف ستھرا ہو کے واپس آیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ صحابہ حیران کہ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، 3 دن سے مانتا نہیں تھا، اس کو آزاد کیا۔ اس نے کہا جی اگر میں قید میں کلمہ پڑھتا تو آپ سمجھتے کہ میں نے شاید موت کے خوف سے کلمہ پڑھا، اتنا بہادر تھا۔ میں نے کہا جب مجھے آزاد کر دیا نا تو میں اپنی مرضی سے غسل کر کے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے مسلمان ہوتا ہے، غسل ہوتا ہے میں نے، تو غسل کر کے میں آیا ہوں، اب میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو صحابہ کے تو مسجد کے اعمال ایسے تھے۔ آج ایک نمازی دوسرے نمازی پر اعتراض کر رہا ہے، تم نے ہاتھ ایسے نہیں اٹھائے، ہاتھ ایسے نہیں باندھے، اس جگہ ہاتھ نہیں باندھے، تم نے آمین اونچی نہیں کی۔ اللہ اکبر، ان باتوں پہ آج مسلمان جھگڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ ہمیں آپس میں جوڑ پیدا کرنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ ترکی کے اندر اکثر مساجد کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ رواج ہے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، پیچھے ایک پلے ایریا بنایا ہوتا ہے، بچے کھیلتے رہتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا مسجد کے ہال سے الگ ہوتا ہے تاکہ شور نہ آئے، لیکن وہاں بچوں کا ایک ایریا بنایا ہوتا ہے، کھلونے والے رکھے ہوتے ہیں۔ تو بچہ بڑے شوق سے جاتا ہے، ابو میرے بھی مسجد جانا ہے، مسجد جا رہے ہیں، میرے بھی جانا ہے۔ تو وہ آ کے کھیلتا رہتا ہے پیچھے، والد نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنا تلاوت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تو بچے اتنی دیر کھیلتے رہتے ہیں۔ تو وہاں ایک عبارت لکھی ہوتی ہے اکثر مسجدوں، بڑی عجیب۔ وہ عبارت یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز کے دوران پیچھے سے بچوں کے شور شرابے کی آواز نہیں آتی تو اپنی اگلی نسل کے ایمان کی فکر کر لیں۔ اب تو بچے کو ڈانٹتے ہیں نا، خبردار مسجد میں شور کرو گے تو
انہوں نے کہا اگر آپ کو مسجدوں میں بچوں کی آوازیں نہیں آتی تو اپنی اگلی نسل کے ایمان کی فکر کر لیں، وہ کیوں آئیں گے مسجد؟ تو دیکھیں مسلمانوں کی سوچ کیسی اعلیٰ ہوتی ہے. تو مسجد کو آباد کریں. قاری صاحب کا مشکور ہونا چاہیے، اللہ کے لیے آتے ہیں، آپ سے پیسے لینے آتے ہیں، کوئی تنخواہ لگائی بھی آپ نے، اللہ کے لیے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مخلص آدمی زبان سے تھوڑی بولتا ہے وہ مخلص ہو، وہ تو اپنے انجام تک ڈر رہا ہوتا ہے کہ بس اللہ قبول فرما لے. یہ تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کون اللہ کا ولی ہے جو دن رات لگا ہوا ہے. مجھے ان کی نیکی پتہ چلی تو مجھے تو ابھی 1 منٹ میں محبت ہو رہی. کہنے لگے کہ جی رمضان میں چاہے ایک نمازی پیچھے ہوتا تھا تراویح یہاں آ کے پڑھتے تھے، مصلی سناتے تھے. عام طور پہ نا آج کل ذرا علماء کو بھی شوق ہے کہ بڑا مجمع ہو، پیچھے کوئی 500 یا 1000 آدمی کھڑا ہو پھر وہاں جا کے مصلی سناتے ہیں. کیوں؟ وابا ملے گی نا، اور 30 پارے ختم ہونے پہ پھر جوڑے بھی ملیں گے، مٹھائی بھی ملے گی، بڑا کچھ ملے گا. تو آج کل تو یہ کام شروع ہو گیا. تو یہ تو افلاس کی علامت ہے. اللہ برکت دے کہ ایک نمازی پیچھے ہے، بس اللہ کے لیے آگے مسجد آباد ہو جائے. میں تو آ جاؤں نا بھئی، میں اپنے حصے کا کام کر جاؤں، بعد میں کیا ہوتا ہے اللہ جانے. تبلیغی جماعت کا کام ایک فرد واحد سے شروع ہوا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. صفات کیسی ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت اونچا لمبا قد ہوگا، بڑے زبردست پرسنالٹی ہوگی، بات کرتے ہوں گے تو گھنٹوں بیان کرتے ہوں گے. تو سن لیجئے، چھوٹا سا گھر تھا، پتلا دبلا جسم تھا، اور زبان میں لکنت تھی، سٹریمر کرتے تھے، اٹکتے تھے، ہکلاتے تھے. اب ہکلانے والا آدمی تبلیغ کر رہا ہے، کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت زندہ کی. موسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان میں لکنت تھی. اللہ نے جب کہا جاؤ فرعون کو بڑا بھاگی تاغی بنا ہے، سمجھا کے آؤ. انہوں نے کہا یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو کر دے کہ یہ بڑے فصیح اللسان ہیں، بہت بلیغ ہیں، ان کو میرے ساتھ کر دے. ان کی زبان میں لکنت تھی. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو کوئی بات نہیں سنتا تھا. یہی پنجاب ہمارے علاقے کی بات ہے کہ جس سے بات کرتے اکثر وہ تھپڑ مار دیتا. مجھے ایک واقعہ پتہ چلا کہ ایک زمیندار تھا بہت بڑا، اس سے انہوں نے بات کی تو چونکہ پتلے دبلے چھوٹا سا آدمی ہے، اگلا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ہے اس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. انہوں نے دین کی دعوت دینی شروع کی تو وہ چودھری تھا، اس نے زور سے تھپڑ مارا تو زمین پہ جا کے گرے. اٹھ کر آئے فوراً اور کہا کہ اب تو تھپڑ مار لیے، اب تو میری بات سن لے. یعنی بجائے غصہ کرنے کے پھر اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی اپنی زندگی میں ایک بھی جماعت نہیں نکلی. یہ آن ریکارڈ بات ہے. اپنی زندگی میں کوئی ایک سیروزے کی جماعت بھی نہیں نکلی. زندگی بھر کام کرتے رہے، اللہ کے پاس چلے گئے. بعد میں اب دیکھیں پوری دنیا میں ویزا لگتا ہے، پوری دنیا میں تبلیغ بن جاتی ہے. یہ ہوتی ہے قبولیت. قابل لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے بیٹھے ہیں. اللہ کے یہاں اگر رد ہو جائے بندہ، ساری قابلیت مٹی ہو جاتی ہے. میرے شیخ نے جھنگ کے، جو کہ انہوں نے جھنگ کا ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے جھنگ میں ایک مفتی صاحب تھے، دیکھنے میں شخصیت بڑی جاذبیت والی، بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹی، اور حافظ، قاری، سباشرہ کے قاری، عالم دین اور مفتی. کہنے لگے یہ تمام صفات عام طور پہ کم اکٹھی ہوتی ہیں. اور کہنے لگے اتنے زبردست وائز تھے، ہر مفتی تقریر نہیں کر سکتا، اتنی فصیح اور بلیغ تقریر کرتے تھے کہ مجمع سننے آتا تھا ان کی تقریر. کہنے لگے کہ بس غلطی ہو گئی ان سے، اپنے نام کے ساتھ نا کامل کا لفظ لگا لیا. کامل نام کے اخیر میں تخلص لگا لیتے لوگ بعض. تو شیخ کہتے میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب یہ تو مناسب نہیں ہے، بس کامل تو اللہ کی ذات ہے، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی ہم تو سارے ناقص ہیں. تو کہنے لگے جی کیوں نہ لگاؤں؟ حافظ، قاری، عالم، مفتی، مقرر، کون سی صفت ہے جو نہیں ہے؟
تو اللہ نے دی بھی صفات ہے تو میں نام لگا لیتا ہوں. خیر حضرت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ان کا انجام بھی ہوا. کہہ لیں کہ مسجد جو ان کی تھی وہ نمازیوں سے بھری رہتی تھی، دور دور سے لوگ ان کا خطاب سننے آتے. خطاب کے دوران انہوں نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا، غلطی ہو گئی، بس اللہ نے پکڑ کرنی تھی. جب مسئلہ بتا کر تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ آپ نے غلط بتا دیا. اب وہ نفس کا مسئلہ بن گیا کہ جی یہ اتنے بڑے مفتی کی غلطی نکالتے. انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہی ہے، اڑ گئے اپنی بات میں. اب لوگوں نے سمجھانا شروع کیا، وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ ساری انتظامیہ لے کے بیٹھ گئی. ایک دن سمجھایا نہیں سمجھے، 2 دن 3 دن 4 دن، آہستہ آہستہ یہ بات، جھنگ شہر کو اتنا بڑا نہیں ہے تو یہ پورے جھنگ میں بات پھیلی، ہر مسجد میں بات پہنچ گئی کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ بتاتے ہیں اور سب لوگ سمجھا رہے مانتے نہیں ہیں. لو جی انجام یہ ہوا، کیونکہ فیصلہ تو آسمانوں پہ ہو چکا تھا نا، انجام یہ ہوا کہ مسجد والوں نے نکال دیا. اب وہ بندہ جس کی وجہ سے مسجد نمازیوں سے بھر جاتی تھی، انتظامیہ نے ان سے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ میرے لیے مسجدوں کی تھوڑ ہے. یہ ایک اور بڑی جامع مسجد میں گئے، وہاں مسئلہ پہلے پہنچ چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں. تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، 5ویں کے، کسی نے بھی رکھنے سے معذرت کر لی. حضرت فرمانے کے پھر میں نے وہ دن بھی دیکھا کہ ایک طرف اتنی قابل شخصیت نے نام کے ساتھ کامل لگایا ہوا تھا، اور ایک وہ دن دیکھا کہ انہوں نے رکشہ خرید لیا اور سواریوں کو شہر سے ایک کونے سے اٹھاتے ہیں، دوسرے کونے میں جا کے اتار دیتے ہیں. اللہ، تو قابلیت کی تو اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ قابلیت کو کیا جانے، یہ صفات تو اللہ کی دی ہوئی ہے. کوئی ذہین ہے تو اپنی وجہ سے ذہین ہے، کوئی مالدار ہے تو اپنی وجہ سے مالدار ہے، کسی کو اچھا کلام کرنا آتا ہے تو اپنی وجہ سے آتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی صفات ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہم اللہ سے قبولیت مانگیں، قابلیت نہ مانگیں. ہاں اللہ نے صفات دی ہے تو یہ دعا کریں یہ صفات قبول ہو جائیں، کسی کام آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ تھے، بس آخری واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، توجہ رکھیں کہ ہمارے اکابر ہمیشہ ساری زندگی اتنی قابلیت ہو جانے کے باوجود بھی بڑے نیک اعمال کر رہے ہوتے ساری زندگی، لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں انجام کیسا ہوگا. آج تو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کوئی خطا ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. ڈرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے. یہی وجہ تھی، اور کوئی ان کے کاندھوں پہ گناہ تھوڑی تھے. کبیرہ تو دور کی بات، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتے تھے، پھر بھی روتے رہتے تھے کہ بس اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے. تھوڑے سے اعمال ہیں، اللہ قبول فرما لے. ڈرتے رہتے تھے. چنانچہ ایک ایسے اللہ والے بزرگ تھے، ان کی چھوٹی سی دکان تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب سکے چلا کرتے تھے، چاندی کے اور سونے کے. تو جیسے آج نوٹ کاغذ کے ہوتے ہیں تو مستقل ہاتھوں میں لگ لگ کے پھٹ جاتے ہیں، اس کا پرنٹ خراب ہو جاتا ہے تو پھٹا ہوا نوٹ کوئی نہیں لیتا. اسی طرح اس زمانے میں نا یہ جب ٹھیپے چلتے تھے، سکے چلتے تھے تو وہ چل چل کے اس کا پرنٹ گھس جاتا تھا، اوپر سے وہ کالا ہو جاتا تھا. اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ. تو کھوٹا سکہ کوئی لینا پسند نہیں کرتا تھا. ہر بندہ کہتا تھا مجھے صحیح والا آپ کوائن دے. ان کی دکان تھی، ان کے پاس کوئی بندہ آتا نا کوئی چیز لینے، تو جب وہ کھوٹا سکہ دیتا تو یہ دیکھتے اور آرام سے لے لیتے اور اس کو چیز سودا دے دیتے. تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یار یہ بندہ یا تو اس کی نظر خراب ہے، اس کو نظر نہیں آتا، یا اس کی کوئی سمجھ میں مسئلہ ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ کھوٹا سکہ تو کوئی نہیں لیتا، یہ لے لیتا بندہ. تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا علاقے کے کہ لا لا کے نا کھوٹے سکے ان کو دینے شروع کر دیا، اور یہ دیکھتے اور آرام سے سودا دے دیتے. لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ان کی شاید آئی سائٹ کمزور ہے، نظر کمزور ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے.
لیکن جب یہ فوت ہونے لگے اس وقت راز کھلا. آخری ایام تھے، بیمار تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ میرے پاس جب کوئی امید لے کے آتا سودا لینے کے لیے اور اس کے پاس کھوٹا سکہ ہوتا تو میں نے کبھی اس کا کھوٹا سکہ رد نہیں کیا، میں لے لیتا تھا، اس کو نا امید نہیں کرتا تھا، انکار نہیں کرتا تھا. یا اللہ میں نے بھی ساری زندگی کھوٹے عمل کیے، یا اللہ آپ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، آپ بھی رد نہ کریں، میں بھی امید لے کر اعمال لے کر آ رہا ہوں. یا اللہ میرے اعمال ہیں کھوٹے ہیں، آپ قبول فرما لیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے عمل تو کھوٹے ہیں، ہماری نمازوں کی کیا حقیقت ہے، ہمارے روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی کیا اوقات ہے. یا اللہ کھوٹے عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ رانا خالد صاحب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اپنے بعد اپنے جس جانشین کو وہ پیچھے چھوڑ کے رہے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی مدد فرمائے. آپ سب ان کے معاون بنے نیکی کے اندر، اعمال کے اندر، اس مسجد کو آباد کرنے کے اندر. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.